السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم حاضر ہیں مخرج کا بیان لے کے، ضیاء القرۃ مخرج کا بیان۔ بہت ساری جگہ پر تین کتابوں کے اندر آپ نے پڑھ لیا، آگے بھی کتابوں کے اندر آئے گا لیکن کچھ تبدیلیوں کے ساتھ آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرج کی تعریف، یعنی کہ مخرج کہتے کسے ہیں؟ یہ تو حرف کے ادا کرنے میں جس جگہ آواز ٹھہرتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ جب آپ کوئی بھی حرف ادا کریں تو اس حرف کے اندر جہاں آواز ٹھہرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا آپ کا حرف صحیح ادا ہوا کہ غلط ادا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا معیار بتایا کہ حرف کے صحیح ہونے کا معیار کیا ہے۔ آپ کیسے جان پائیں گے کہ آپ کا حرف صحیح ادا ہوا؟ تو تجوید کی کتابوں کے موافق جس حرف کا جو مخرج لکھا جاتا ہے، یعنی کہ جڑ زبان، کنارہ زبان، دانتوں سے، دانتوں کے کنارے سے، جو ہے کہ پشت زبان تالو سے، یعنی کہ جو جگہیں بتائی گئیں ان کے بارے میں کہتے ہیں جس حرف کا جو مخرج لکھا جاتا ہے اگر وہ وہیں سے ادا ہو تو حرف صحیح ہوگا ورنہ غلط، سمپل۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں صرف اسی غلط حرف کو صحیح اور مخرج اصلی سے ادا کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ پہلے آپ چیک کیجئے، آپ کے 29 حروف ہیں، 29 حروف کے ایک ایک حرف کو آپ چیک کرتے جائیے، جو حرف کے اندر غلطی نظر آئے 1 2 4 5 ان حرفوں کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر یہ حرفوں کے صحیح ادا کرنے کا کیا معیار ہوا کہ موافق کتب تجوید کی کتابوں کے موافق جس حرف کا جو مخرج لکھا جاتا ہے اگر وہیں سے ادا ہو تو حرف صحیح ہوگا ورنہ غلط، ٹھیک۔ اس کے بعد اب کیا پہچان ہے؟ تو مخرج کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مخرج کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا مقصود ہو تو اس کو ساکن کر کے، مثال کے طور پر یہاں جو مثال دے رہے ہیں میں وہی دے رہا ہوں، جیسے با، ہم کو اس کا مخرج معلوم کرنا ہے کہ با کا مخرج کیا ہے، تو اس کو ساکن کر کے آپ ساکن کر دیا، ٹھیک۔ اور پھر اس کے پہلے حمزہ مفتوحہ لائیے، کیا لائیے؟ حمزہ مفتوح، یہ ہوا حمزہ بشکل الف، یہ ہوتا حمزہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ مفتوح لائیے، مفتوح لگا دیا، مفتوح ہو گیا فتحہ لگانے کے بعد۔ اب کیا کیا جائے کہ اب کیا بن گیا؟ یہ حمزہ با زبر ہے نا، دیکھیے اب بن گیا۔ اب اس کا جو با ہے جس جگہ آواز اس کے بولنے میں ٹھہر جائے وہی اس کا مخرج ہوگا۔ بول کے دیکھیے، اب پتہ چلا شفتین، ہونٹ پہ آواز ٹھہری، اس کا مطلب مخرج اس کا وہی ہے۔ اور یہ کیوں بیان کیا با کو؟ اور کسی حرف کو بھی بیان کر سکتے تھے لیکن یہ سب سے آسان ہے۔ آپ تا کا مخرج دیکھیے، ات، ٹھیک، پتہ چلا کہاں سے نکلا؟ جی، ابھی آپ مخرج یاد کریں گے، یاد کرنے کے بعد جو کتاب میں لکھا ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر زبان کے ان حصوں کو، دانتوں کے حصوں کو، تالو کے حصوں کو، ڈاڑوں کے حصوں کو ذہن میں رکھ کے، شفتین کے حصوں کو، اور پھر یاد کرنے کے بعد ایک ایک حرف کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کون سا حرف کتنا صحیح ادا ہو رہا ہے مخرج کے حساب سے، صفت کا بیان اس کے بعد، ٹھیک ہے، وہی اس کا مخرج ہوگا۔ کل حروف 29 اور مخرج 17 ہیں۔ کل حروف کتنے ہیں؟ مخارج کتنے ہیں؟ 17۔ بحث آپ پڑھ چکے، 14 کس کے نزدیک ہیں، 16 کن کے نزدیک ہے۔ یہاں مختصر بات، کیونکہ بعض مخرج سے کئی حرف ادا ہوتے ہیں۔ اب 29 حروف مخارج 17 کیوں؟ کیونکہ بعض مخرج ایسے ہیں کہ ان سے کئی حروف نکلتے ہیں، کئی حروف ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد، تا دال طا، ثا ذال ظا، یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اس کی وجہ سے مخارج 17 ہیں، حروف 29 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھیں، جیسے حلق میں کتنے مخرج ہیں؟ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اصول مخارج جو ہوتے ہیں نا، اصول مخارج اس کو بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ اصول مخارج۔ دیکھو یہ اصول مخرج میں سے ایک مخرج یہ ہے،
حلق یعنی کہ گلا، ٹھیک ہے، پھر لسان زبان، اور پھر اس کے بعد شفتین یعنی کہ ہونٹ. یہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. سارے حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصول مخارج ہیں. زبان کیوں کہا؟ کیونکہ اکثر آپ دیکھیں گے تو مخرج کے اندر زبان، جڑ زبان، بیچ زبان، کنارہ زبان، زبان کی کروٹ، زبان کی نوک، اس طریقے سے الگ الگ حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں. اس لیے ان زبان سے ادا ہونے والے حرفوں کو زبان کا دخل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے زبان کا دخل؟ زبان کا دخل کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کبھی پشت کے ساتھ، کبھی تالو کے ساتھ، کبھی دانتوں کے ساتھ. تو اس طریقے سے زبان کا دخل ہے ان سارے حروف کے اندر. تو زبان کو بھی لیں گے، حلق کو. سب سے پہلے حلق سے شروع کریں گے، ایسے باہر آئیں گے. کیسے؟ ایسے. حلق سے پھر منہ کی طرف، منہ سے پھر ہونٹ سے. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلا شروع حلق سے سینے کی طرف. شروع حلق سے جو سینے کی طرف ہے اس کا مخرج کیا وہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے. کس کا مخرج ہے؟ جی، یہ حمزہ اور یہ ہا. ٹھیک ہے، وہاں سے ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلے حمزہ، اس کے بعد ہاں. دیکھو یہ حمزہ کا مخرج جو ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ زبر یا با، حمزہ زبر با. ٹھیک ہے، با. آپ دیکھیں گلے کے اندر محسوس ہوگا آپ کو، حلق کے اندر ابتدا میں بہ بہ آپ کو محسوس ہو جائے گا. بیچ حلق، درمیان حلق سے کیا؟ عین اور ہا. کیا نکلتا ہے؟ عین اور ہا. تو یہ ہوا عین اور یہ ہا. یہ منہملہ کہتے ہیں اس کو، کہ ایک شکل کے اگر کئی حروف ہو تو اس کو مطلب نقطہ والا اور بغیر نقطہ کا کہہ کے، مطلب آپس میں آپ کو شک نہ ہو جائے کہ ہا ہے کہ خا ہے کہ جیم ہے، تو کہتے ہیں منہملہ یعنی بغیر نقطے کا. عین بھی ہے اور ہا بھی، اس کے جیسا غین بھی آتا ہے، اس کا جیم خاص دونوں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. آخری حلق سے غین اور خا کیا ادا ہوتے ہیں؟ غین اور خا. یہ ہوا کہاں سے؟ حلق سے. یہ حروف حلقی بھی اس کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حروف حلقی. اور آپ آگے پڑھیں گے کہ جو اخفا نہیں ہوتا، اظہار ہوتا ہے نون ساکن کے بعد جن حروف کے آنے کی وجہ سے، وہ یہی 6 ہیں. دیکھو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا. یہاں سے یہ شعر بھی یاد رکھ لیجئے. حلق کے 6 حرف ہیں، اے مالقا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، جن کی وجہ سے آپ کو آسانی ہو جائے گی کس کے اندر؟ نون ساکن تنوین کے اظہار کے اندر. منہ میں 10 مخرج ہیں. منہ سے مراد لسان. اصول مخرج میں سے کون سا مخرج کی بات ہو رہی ہے؟ لسان کی بات. کتنے مخرج ہیں؟ 10 مخرج ہیں. کتنے؟ 10 مخرج ہیں. پہلا جڑ زبان حلق کی طرف. کیا؟ جڑ زبان حلق کی طرف، مع اوپر کے تالو کے. جڑ زبان اوپر تالو کی طرف لگے گی. اور کون سا مخرج نکلے گا؟ قاف کا مخرج ہے. کس کا مخرج ہے؟ قاف کا. دیکھیے بول کے، قاف. ٹھیک ہے، او غلط، قاف قاف. ٹھیک ہے، اس طرح مخرج قاف سے ذرا، قاف کے مخرج سے باہر کی طرف، کاف. کیا؟ ہاں، منہ کی طرف آئیں گے تو کاف کا مخرج، یہ کاف. ٹھیک. پھر بیچ زبان، اب دھیرے دھیرے باہر آ رہے ہیں. بیچ زبان اوپر کے تالو کے مخرج، اوپر کے تالو سے کیا ادا ہوگا؟ جیم، شین یا غیر مدہ. پہلا ہے جیم، شین اور پھر یا. کون سی یا؟ غیر مدہ. یعنی کہ با یا زیر بی، یہ والی نہیں، اس کو مدہ بولتے ہیں. یہ نہیں، با یا زبر بئی، یئی اسو، یہ جو یا ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں. تو جس یا پر جو یا متحرک ہو یا جو یا
وہ ہو کہ جس یا ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو بولتے ہیں یا غیر مدہ، اور جو یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے اور جو یا کھینچی جاتی ہے، جیسے مین، بین، عالمین، تو اس میں جو یا ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں یا مدہ۔ تو یہاں پر جو مدہ کا مخرج کو الگ کیا، جوف کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم، شین، یا، کہاں سے؟ بیچ زبان ما تالو، بیچ زبان تالو کے ملانے سے کیا ادا ہوگا؟ جیم، شین، یا۔ محسوس کیا زبان کا لگنا؟ جی ٹھیک، دیکھیں آگے چوتھا مخرج، کنارہ زبان ما ڈاڑھ کے، یہ کنارہ زبان ہے، زبان کا کنارہ، ڈاڑھ سے ملا کر کیا مخرج نکلتا ہے؟ واد کا، یہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجیے، یہ دونوں جانب سے بہت مشکل ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ کنارہ زبان ڈاڑھ۔ اب آپ دونوں جانب ایک ساتھ لگا کے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آسان ہے طریقہ وہ دائیں طرف ہے، اور اس سے آسان ہے بائیں طرف، واد، واد، ٹھیک ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے اس مخرج کی، جو کہ آپ جانتے ہیں اور آگے بھی آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کم، اس سے کم ہے، دونوں جانب سے کم ہے داہنی جانب، ٹھیک ہے، اور اس سے کم ہے بائیں طرف۔ سب سے آسان کون سا ہوا؟ بائیں طرف۔ آپ اپنے الٹی سائڈ نکالیں گے، آپ کا اس سائڈ رہے گا، میرے اس سائڈ ہے، واد، ٹھیک ہے۔ کنارہ زبان، زبان کا کنارہ، یہاں سے پورا کنارہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضاحک سے لے کر رباعی، ثنایا، پورے مسوڑے، ٹھیک ہے، زبان سے، زبان کا کنارہ اور سارے مسوڑوں سے مل کر، یعنی سارے جو دانت ہیں جتنے بھی رباعی، ثنایا، جتنے بھی آگے کے دانت ہیں قریب کے یا سائیڈ والے پورے، ان سارے جگہوں سے زبان کا کنارہ لگ کے کیا نکلے گا؟ لام۔ دیکھیے لام، ڈاڑھ تک، ٹھیک ہے، یہ لام کا مخرج۔ پھر اس کے بعد اکثر داہنی جانب سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی اگر آپ ادا کریں گے تو زیادہ داہنی طرف لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بول کے دیکھیے، لام، لام، ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب جو شعر لکھے ہیں وہ شعر بھی یاد کر لیجئے بڑی آسانی کے ساتھ، جو آپ نے مفید الاطفال میں یاد کیے تھے، لیکن یہ تھوڑا سا کچھ الگ ہے، وہ 6 تھے، اب یہ 3 میں ہے۔ تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، یعنی کہ 32۔ ثنایا ہیں 4، رباعی ہیں 2 2، یعنی کہ 4، یعنی کتنے ہوئے؟ 8۔ ہے انیاب، انیاب 4، باقی رہیں 20، یہ ہو گئے کیا؟ ڈاڑھ۔ کہتے ہیں قرہ اضراس سب کو، یعنی کہ ڈاڑھ، 20 دانتوں کو۔ دانت 4 اور 4 8 اور 12 دانت تھے، 20 داڑھ ہیں۔ پھر زواحق کتنے ہیں؟ 4۔ طواحن 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2، یعنی کہ 4، ہو گئے کتنے؟ 20۔ آسان ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد چھٹا مخرج، سرا زبان ما اوپر کے تعلق ہے، کس طرح، کون سا مخرج نکلے گا؟ نون۔ یہ جو آپ ادا کریں گے، سرا زبان تالو سے لگائیے، نون، بڑی آسانی کے ساتھ، اور یہ آسان لفظوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا فر من لب، تو بڑے آسان لفظوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، نون۔ اور نون کے مخرج سے ذرا اندر کی طرف، ذرا اندر مخرج ہے را کا، جس کو دوسری کتابوں میں لکھا ہے پشت زبان قریب سرا زبان اوپر کے تالو سے مل کر، را، نون، را، اندر کی طرف تھوڑا اوپر جائیں گے، ہو سکتا ہے را کے اندر، دیکھ لیجیے آپ ادا کر کے، نون، را، نون کے تھوڑا سا اوپر جائیں گے۔ سرا زبان مع جھڑ ثنایا علیا، سرا زبان یعنی کہ نوک بھی بولیں گے، سرا بھی بولیں گے، اور ثنایا علیا، اوپر کے دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں۔ تو جو اوپر کے دانت اور ثنایا علیا کی جڑ، جڑ یعنی کہ یہ جو دانت ہے
اس کے پیچھے کا حصہ، نیچے نہیں بالکل اوپر، جہاں سے وہ دانت نکل رہا ہے اس کو بولتے ہیں جڑ. تو کیا ادا ہوتا ہے؟ تا دال طا. دیکھیے ایک ہی جگہ پر زبان رہے گی، تا دال طا، ٹھیک ہے. اور آپ کیسے الگ ہوگا؟ یہ تو دونوں کا ویسے ہی فرق ہے، اس کا اور ان دونوں کا. اور رہے یہ دونوں تو یہ صفت سے الگ ہوں گے. کیسے الگ ہوں گے؟ صفت سے، ٹھیک ہے. تا دال طا. پھر سرا زبان، یہ تینوں جو حرف ہیں تینوں یہ صفت سے جدا جدا ہوں گے، لیکن یہ آسانی کے ساتھ جدا ہوگا. اور یہ مشکل ہی آئے گی، پریکٹس کرنی پڑے گی تب جا کے یہ جدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سرا زبان ما سرا ثنایا علیا. سرا زبان یعنی زبان کا کنارہ، ثنایا علیا کا کنارہ، یہ جو دانت ہے آگے والے اوپر کے ان کا بھی کنارہ، زبان کا بھی کنارہ. کون سا مخرج ادا ہوگا؟ حرف کون سا ہوگا؟ سا، زال اور غا، بڑے ہلکے ساتھ. سا زال غا من الظالمین اذ ذهبوا یلہث، ٹھیک ہے، بڑی آسانی کے ساتھ. اب نوک زبان ما درمیان سرا ثنایا سفلا و علیا، نوک زبان رہے گی اور ثنایا علیا اور سفلا دونوں کے کنارے، دونوں کے درمیان سے. آپ بند کریں منہ، دونوں کا درمیان، دونوں دانتوں کے بیچ میں سے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے بیچ میں سے کیا نکلے گا؟ زا، سین اور صاد. زا، دیکھیے زا، زبان کا بھی دخل رہے گا اس میں. زا، سین، صاد. اب یہ جو سین اور صاد ہے اس کا فرق کہاں ہوگا؟ صفت کے اندر ہوگا. اب ہونٹ سے دو مخرج ہیں. کتنے ہیں؟ دو مخرج ہیں. 10 یہ ہوئے اوپر، 3 ہوئے 13، اور 13 اور یہ 2 15 ہوئے، اور اس کے بعد 2 بچیں گے، ٹھیک ہے. اب ہونٹ سے، ہونٹ یعنی کہ شفتین، ٹھیک ہے. پہلا نیچے کے ہونٹ کی تری ما ثنایا علیا، نیچے کے ہونٹ، ہونٹ میں جو باہر کا اس کا حصہ ہے اس کو بولتے ہیں خشکی، سوکھا ہوا. اندر کا جو حصہ ہے اس کو بولتے ہیں تری. تری یعنی کہ جو تر ہوتا ہے. تو اوپر کے ہونٹ، نیچے کے ہونٹ کی تری ثنایا علیا سے مل کر، یہ جو ثنایا علیا اوپر کے دانت کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کی تری سے کیا؟ فا. دیکھیے بول کے فا، ٹھیک ہے، آسان مخرج. دونوں لبوں کی تری، دونوں لبوں کی تری مل کر کس کا مخرج ہوگا؟ یہ با کا مخرج ہوگا. اور دونوں کی خشکی مل کر میم کا مخرج ہوگا. کس کا مخرج ہوگا؟ میم کا مخرج. یہ با خشکی مل کر، تری مل کر، با آپ ادا کریں گے. با تو اندر کی طرف ہے، بالکل باہر نہیں ہے، میم کی طرح. میم، میم، با، اندر والا حصہ. بڑی باریکی کے ساتھ قرآن حضرات نے اس میں فرق کیا ہے. اور دونوں کے دونوں کنارے مل کر اور بیچ کا کھلا رہ کر واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ جی. یہ پہلا آپ نے فا کا پڑھا، دوسرے مخرج کے اندر 3 ہے، با، میم اور واو، لیکن ہوتے ایک ہی جگہ سے ادا ہے، لیکن فرق کیا. تری مل کر با، خشکی مل کر میم، اور دونوں ہونٹ مل کر بیچ کا حصہ کھلا رہ کر واو غیر مدہ. وَوَجَدَكَ، وَوَجَدَكَ، بَو، بَو بولیے، وَوَجَدَكَ، وَوَجَدَكَ. آپ دیکھیں دونوں ملیں گے، بیچ میں کھلا رہے گا، اس کو بولتے ہیں یہ شفتین میں دوسرا مخرج. اب کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 15 ہوئے. اب اس کے بعد دیکھیں آپ، یہ 16واں مخرج جوف. کیا ہے؟ جوف. اس کو الگ کیا ہے. حالانکہ کہتے ہیں کہ اس میں جو حروف ہیں ان حروف کا مخرج تو ادا کر چکے ہم، جیسے واو ہے، یا ہے، تو اب یہ الگ سے بیان کرنے کی کیوں ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا فرق رہتا ہے غیر مدہ ادا کرنے میں اور مدہ ادا کرنے میں. کیسے؟ حروف مدہ، یہ جوف یعنی حلق اور منہ اور ہونٹ کے درمیان کی خالی جگہ، اس کو کہتے ہیں جوف. اور یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ حروف مدہ.
یہ یاد کیجئے جوف کسے کہتے ہیں؟ حلق منہ اور ہونٹ کے درمیان کی خالی جگہ، اس کو کہتے ہیں جوف۔ کیا ادا ہوتا ہے جی؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف اور جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اس کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ جیسے آپ دیکھیں با واو پیش، بو، با یا زیر، بی۔ اب قرآن شریف میں کبھی واو سے پہلے زیر نہیں آئے گا، یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آئے گا۔ کبھی قرآن شریف میں واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آئے گا، یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آئے گا۔ زبر آئے گا تو کیا ہوگا؟ لین ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن لین جوف میں نہیں ہے، لین غیر مدہ میں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے یئی، بولیے یئی اسو، یہ لین ہوا، پہلا بھی یا ادا کیا آپ نے، دوسرا بھی یا ادا کیا، دیکھو فرق نہیں ہوگا مخرج میں۔ دیکھیے یئی اسو نہیں ہوا نا، ایک ہی جگہ پر زبان تھی، لیکن دیکھو بی، یئی بی، فرق ہوا یئی بولنے میں اور بی میں یا ادا کرنے میں۔ تو یہ جو فرق ہے نا، یہ واو میں بھی ویسا ہی فرق ہے تھوڑا سا، اس وجہ سے انہوں نے الگ مخرج جوف، ٹھیک ہے، جو 16واں مخرج۔ اور الف اس کے لیے کیا؟ ہمیشہ بلا زغتا ساکن ہوتا ہے، جھٹکے بغیر، اور ہمیشہ ایسے ہی بغیر علامت کے کھڑا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف کیا چاہتا ہے کہ اس کے پہلے ہمیشہ کیا رہے؟ زبر رہے۔ اگر زبر نہ ہو تو پھر الف نہیں پڑھا جاتا، یا کبھی کبھی الف ہی نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے، بخلاف حمزہ کے، کیونکہ حمزہ کبھی متحرک ہوتا ہے کبھی ساکن، اور جب ساکن ہوتا ہے تو زغتا یعنی جھٹکے سے ادا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن شریف میں آپ کو اس طرح دکھے گا، تو یہ حمزہ بھی ہو سکتا ہے، الف بھی ہو سکتا ہے۔ الف کب ہوگا؟ جب اس کے پہلے زبر ہو اور یہ بالکل خالی ہو۔ اگر اس کے اوپر زبر آ گیا، زیر آ گیا، پیش آ گیا، 2 زبر آ گیا، 2 زیر آ گیا، 2 پیش آ گیا، تشدید آ گئی یا سکون آ گیا، کچھ بھی آیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جی حمزہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب اگر حمزہ کے اوپر سکون آتا ہے، یہ حمزہ اور اس کے اوپر سکون، آپ ادا کیجئے با حمزہ زیر بی، جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے شأنن یہاں دیا، اور مأکولن، اور یا اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو ان دونوں حرفوں کو حروف لین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لین کہتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، لیکن یہ جوف میں شامل نہیں ہوگا، صرف مدہ ہے وہی شامل ہوں گے، غیر مدہ میں لین بھی آ گیا، کیونکہ لین کے اندر جو مد ہوتا ہے، ویسے مد نہیں بھی ہوتا، دیکھیے، اور کب ہوتا ہے کہ جب اس کے پائے جائیں جو اسباب ہیں وہ پائے جائیں، تب جا کے اس میں مد کیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، لیکن وہ بڑا کمزور مد ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، جو حروف لین ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں مخرج 17واں مخرج، یہ کیا ہے؟ خیشوم۔ کیا؟ خیشوم یعنی ناک کا باسا، یہ جو ہے نا ناک، اس کو بولتے ہیں خیشوم۔ یہ مخرج غنہ کا ہے، کس کا ہے؟ ہاں، چاہے غنہ صفت نون اور میم کا ہو، کس کا ہو؟ ہاں، یا حرف فرعی ہو، صفت نون اور میم، ان، دیکھیے دکھا دیتا ہوں، یہ ان، یہ ام، یہ ہو، یا حرف فرعی یعنی کہ وہ نون اور میم جن میں اخفا یا ادغام ناقص ہوتا ہے، یعنی کہ نون ساکن تنوین کا جب ادغام ہو رہا ہو، میم ساکن کا ادغام ہو، نون ساکن تنوین کا ادغام ہو، اور نون ساکن تنوین کا اخفا ہو، میم ساکن کا اخفا ہو، یہ جو قاعدے ہیں نون ساکن تنوین کے اور میم ساکن کے، وہ سارے ادغام ناقص میں آتے ہیں۔ کس میں آتے ہیں؟ ادغام ناقص میں آتے ہیں۔ لیکن جب غنہ کی باری آتی ہے، نون کا نون میں، میم کا میم میں، یا نون مشدد ہو میم مشدد ہو، تب جا کے کون سا غنہ ہوتا ہے؟ یہ غنہ، یہ جو خیشوم ہے، یہ غنہ اس میں بھی آ جاتا ہے، اور یہ غنہ بھی اس میں آ جاتا ہے، لیکن اس غنہ میں اور وہ حروف فرعی والے غنہ میں فرق ہے۔ حرف غنہ کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف ہے، اور صفت غنہ نون اور میم کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہے، غنہ کے ساتھ ہی یہ جو نون اور میم کی صفت ہے وہ ادا ہوتی ہے، اور ان دونوں کے سوا کسی حرف میں غنہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ ادا کریں گے غنہ کہیں بھی کریں گے کسی بھی طریقے کا،
غنہ ہوگا، اخفا ہوگا، ادغام کی شکل میں ہوگا، اخفا کی شکل میں ہوگا، اقلاب کی شکل میں ہوگا، تو غنہ ہی ہوگا. وہ غنہ کی آواز کہاں جائے گی؟ ناک کے بانسے کے اندر جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کا تعلق نون اور میم سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ نون اور میم سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ مخرج 17واں کون سا؟ نون اور میم کے غنہ کا مخرج خیشوم. یہ 17 مخارج آپ کے سامنے رکھے جو یہاں پر اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں حضرت علامہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آپ نے پڑھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مخرج ادا کرنے کی، صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.